میرے نانا نے میری مادر گرامی کو یہ جاگیر لکھ کر دی تھی. چلے گئے. اور کوئی گواہ؟ امام حسین گواہی کے لیے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نانا نے ہماری ماں کو یہ جاگیر لکھ کر دی تھی. امام حسین کی گواہی. اور بیوی نے ایک اور گواہ پیش کیا، حضرت ام ایمن. ام ایمن گواہی میں پیش کی. ام ایمن آئے، کہا ام ایمن آپ گواہی دیتی ہیں بیوی کے حق میں؟ ام ایمن نے کہا مگر پہلے تو بتا. اس سے پوچھا جو جج بیٹھا ہوا تھا دربار میں، اس سے پہلے کہ میں گواہی دوں تو بتا، تو نے پیغمبر سے میرے بارے میں کچھ سنا ہے؟ ادھر نتیجے پر نظر رکھیے گا جہاں سے میں گزر کے وہ نتیجہ آپ کو دوں گا آج کی حد تک، اور عشرے بھر کا جو ہے وہ موضوع سمٹ جائے گا. گواہی دیتی ہیں، کہا پہلے تو بتا تو نے پیغمبر سے میرے بارے میں کچھ سنا؟ کہا کیا سنا؟ خود اپنی زبان سے دربار میں بتا. اس نے کہا میں نے پیغمبر سے سنا، رسول نے کہا کہ ام ایمن جنتی بی بی ہیں. ام ایمن جنتی بی بی. تو کہا پھر میں گواہی دیتی ہوں میرے سامنے پیغمبر یہ جاگیر فاطمہ کو لکھ کر دی تھی. گواہیاں ہو گئی. اب گواہوں پر جرا شروع ہوئی. گواہوں پر جرا شروع. ام ایمن کی گواہی یہ کہہ کر رد کر دی گئی کہ یہ عورت ہے، گواہیوں کے نصاب میں اکیلی کافی نہیں ہے، عورتیں دو ہوں تو کون گواہی کا پورا ہوتا ہے. حضرت علی کی گواہی یہ کہہ کر رد کر دی گئی کہ شوہر کی گواہی ہے بیوی کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی. اور حسنین کی گواہی یہ کہہ کر رد کر دی گئی کہ ماں کے حق میں چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کی گواہی ناقابل قبول ہے. یہ بچے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بیوی، اگر کوئی سگی بہن آپ کی تصور کی جا سکتی ہے، توجہ رکھیے گا سرکار، توجہ ہاتھ ہے سرکار. ایک بات کہ وہ کیوں نہیں آئے. اور چلیے ایک اور تصور دے دیتے ہیں برادران اہل سنت والجماعت کثیر تعداد میں، ان سے ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی بہن اور تصور کی جا سکتی تو وہ ہے شریعت رسول. سیدہ ہم غلاموں کی درخواست، بی بی اگر کوئی تصور کی جا سکتی ہے کہ آپ کی بہن ہے تو وہ شریعت پیغمبر ہے، چونکہ جس آغوش میں آپ پلی ہیں اسی میں شریعت پلی ہے. تو سرکار آپ بھی شریعت بھی دو سگی بہنیں ایک گود میں پلی ہیں. آپ کو پتا نہیں ہے شریعت میں کیسے گواہ ہونے چاہیے؟ آپ یہ کیسے گواہ لے گئے کہ عدالت نے ان کی گواہی رد کر دی؟ ایک عورت ام ایمن لے جا رہی تھی، جناب فضا کو بھی لے جاتی، اسما کو بھی لے جاتی، ام فضل کو بھی. کیا عورتیں نہیں تھی جناب سیدہ کے پاس جانے کے لیے؟ جا سکتی تھی نا، نہیں لے کر گئی. اور سلمان کو لے جاتی گواہی میں، ابو ذر کو لے جاتی، عمار کو گواہی میں لے جاتی. توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا سر. یہ آپ کن کی گواہیاں لے کر چلی گئی کہ عدالت کو اعتراض ہو گیا اور گواہ رد؟ تو بی بی کہیں گے تم سمجھے نہیں، میں جاگیر لینے نہیں گئی تھی، ان کے چہروں سے نقاب اتارنے گئی تھی. بڑی مجھے ان کے چہروں سے نقاب اتارنے تھے. تم نے غور نہیں کیا میرے گواہوں پر جو میں گواہ لے کر گئی. دیکھو یہ وہی گواہ ہیں جو اللہ کی گواہی میں مباہلے میں جا چکے ہیں.
اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، اللہ کے بلانے پر گئے تھے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اللہ نے بلایا تھا. یہ وہ ہیں جو محمد کی صداقت کے گواہ بن کر گئے، جو دین کی صداقت کے گواہ بن کر گئے، جو قرآن کی صداقت کے گواہ بن کر گئے، اور جو مباہلے میں اسلام کی سچائی کے گواہ بن کر گئے تھے. وہ سارے گواہ 1 سال بعد مباہلہ کے سیدہ کے گواہ بن کر آ گئے. فرق اتنا ہے، عیسائیوں نے مان لیا. فرق اتنا ہے، عیسائیوں نے مان لیا. بچوں کی بات نہیں مانیں گے. جب عیسیٰ کی بات جھولے میں مانی جا سکتی ہے تو فخر عیسیٰ کی بات کیوں نہیں مانی جا سکتی؟ انہوں نے مان لیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ایک سلوات پھر بھیج دیجئے اہل بیت رسول. اور قبلہ آپ سنیے، جو میں نے کہا کہ ہم کچھ رسک لے کر مسلمان ہوئے، وہ غور سے سنیں آپ. ہم دوہرا رسک نہیں لے سکتے، ہم ڈبل خطرہ نہیں لے سکتے. ہم رسک لے کر مسلمان ہوں. آپ متوجہ رہیے، بس آپ متوجہ رہیے. امام زمانہ مدد کریں، آپ دیکھتے رہے. 2-4 نتیجے بس. ایک خاص گوشہ ہے، بس وہ پیش کر دیا تو آج چین آ جائے گا. اور یہ بھی دعا کر دیں گے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. یہ حق بطول ہے ہم پر. سمجھ میں آئے تو آئے کائنات کے کیا ہے. اور سب لوگ یہاں سمجھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اب چونکہ رات ہے، یہ دروازہ ہی سخیوں کا ہے، بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. لہذا اب ہر رنگ ہے، کچھ لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے، جیسا بھی. کیا کیا جائے سرکار؟ ایک سلوات پڑھیں گے سارے سارے. ہم دوہرا رسک نہیں لے سکتے ذرا. میری درخواست ہے تمام مومنات سے کہ براہ کرم خاموشی سے مجلس سماعت کیجئے. بیٹا یہ آج آپ مجھے معلوم ہے کہ بہت دور دور سے یہاں پر منتیں بڑھانے کے لیے، منتیں ماننے کے لیے سنی، شیعہ، ہندو، سکھ، دنیا حسین تو سخی ہے نا، سب کے لیے ہے. تو لیکن آپ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو پہلی بار آج کی رات آتی ہیں. لیکن یہ محنت ہماری 10 روزہ محنت ہوتی ہے. ہم 10 روزہ محنت کا جو حاصل ہے آپ کے تھوڑے سے شور کرنے سے یا آپ کے ڈسٹرب کرنے سے، وہ ساری محنت ہماری خراب ہو جاتی ہے. میری آپ سے التماس ہے کہ براہ کرم جہاں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے آپ خاموش رہیں، تاکہ آپ بھی عبادت کرتے رہیں اور ہم بھی عبادت کرتے رہیں. اور کچھ علمی جواہرات ہیں جو ہمیں اور آپ کو میسر آ جائیں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے براہ کرم التماس ہے آپ سے کہ خاموش بیٹھ رہیے. ایک سلوات پڑھ دیجئے آپ سارے ساتھ. توجہ ہے جناب؟ بھائی رسول اللہ ہم ڈبل رسک تو نہیں لے سکتے جناب. یہ کون لوگ آ گئے اسلام میں؟ جاگیر کے لیے نہیں دیا انہوں نے، اور حسنین نے گواہی دی اور علی نے گواہی دی. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ علی کیا ہے؟ رسول نے کیا کہا ہے اللہ کے حکم سے؟ کہ غدیر میں کہا تھا پوری کائنات پر یہ علی میرے بعد مولا ہے، اور نہ سنی اور نہ شیعہ کو انکار کر ہی نہیں سکتا. ان کے علماء کرام نے بھی لکھ دیا ہے، ان کے علماء کرام نے بھی لکھ دیا کہ جاتے جاتے 10 ہجری میں کہا علی میرے بعد مولا ہے. ٹھیک ہے. اور اس علی کے لیے یہ کہا تھا کہ یہ میرا علی جو ہے یہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا. تو میں نے کہا نا حضور کہ ہم مسلمان دوہرا رزق نہیں لے سکتے. یا رسول اللہ یہ جنت اور جہنم کس کے ہاتھ میں دے کر جا رہے ہو تقسیم کرنے کے لیے؟ جو ایک جاگیر کے لیے جھوٹی گواہی دے رہا ہے اس کے ہاتھ میں دے کر جا رہے ہو. جاگیر کے لیے آ گیا جھوٹی گواہی دینے بیوی کے حق میں.
رسول اس کے ہاتھ میں دے کر جا رہے ہیں جنت اور جہنم کی تقسیم. ہم دوہرا رزق نہیں لے سکتے. اس کے بعد اسلام کیا ہے وہ آپ ہمیں سمجھائیں. اور حسنین نے گواہی دی اور رد کر دی گئی. تو اس پر مجھے اور آپ کو اعتراض ہو یا نہ ہو، لیکن نبی کہہ کیا رہے ہیں یہ غور سے سننا پڑے گا آپ کو. نبی نے کہا یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ نبی نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ اور اس سے نہ تو کوئی سنی انکار کر سکا ہے اور نہ کوئی شیعہ. سنیوں نے بھی تواتر سے لکھا ہے اور شیعوں نے بھی تواتر سے لکھا ہے. خدا کی قسم اس سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ نبی نے کہا میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو قبلہ اور مجھے اور آپ کو کوئی اعتراض ہو یا نہ ہو، آدم کو بہرحال اعتراض ہو جائے گا اور حضرت آدم کہیں گے میرے اللہ میں نے جنت میں سے اتنی سی خیانت کی تھی کہ ایک دانہ ایک گندم کھا لیا تھا جاگیر جنت میں سے، میں نے ایک دانہ کھا لیا جنت سے اٹھا کے زمین پر پٹک دیا میرے مولا، اور جو چھوٹی سی جاگیر کے لیے جھوٹی گواہی دے اسے جنت کا سردار بنا دیا. اسے جنت کا سردار بنا دیا. ہم رزق لے کر مسلمان ہوئے ہیں، ہم دوہرا رزق نہیں لے سکتے. تو جو ہاتھ ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا، یہ اشارے ہیں نہج البلاغہ کے. ابن ابی الحدید معتزلی انہوں نے شرح کی ہے نہج البلاغہ کی، بڑی طاقتور شرح کی ہے. مولا کائنات کی خطبوں کی کتاب ہے نا نہج البلاغہ، جسے سید شریف رضی نے مولا کے خطبے جمع کیے ہیں. نہج البلاغہ اس کی شرح کی ہے. یہ عباسیہ کتب خانے کے انچارج تھے، بنو عباس کے کتب خانے کے انچارج تھے، معتزلہ فرقے کے تھے. انہوں نے وہاں بیٹھ کر مولا کائنات کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ اس کی ایک طاقتور اور ضخیم شرح کی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی بہت پائے کے عالم تھے. معتزلی کہتے ہیں، توجہات رکھیے گا جناب، کہ بغداد میں میں نے ایک بہت بڑے عالم سے بحث کی فدق کے معاملے میں. وہ مجمع لگا کر باتیں کرتے تھے، علی کے دشمن تھے، ان سے میں نے باتیں کی. وہ چپ ہو گئے. آدھی رات کے وقت میں نے ان کو پکڑ لیا جا کر اور میں نے ان کے سر پر قرآن رکھ دیا. میں نے کہا سر پر قرآن رکھا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، اب بتا دو فاطمہ اپنے دعوے میں سچی تھی یا جھوٹی؟ معتزلی کہتے ہیں عالم بغداد سے میں نے کہا اب مجھے بتا دو سچی تھی یا معاذ اللہ جھوٹی؟ تو عالم بغداد نے کہا معتزلی ایمان کی بات تو یہی ہے کہ بنت پیغمبر اپنے دعوے میں سچی تھی. تو معتزلی نے کہا پھر انہوں نے ان کا حق ان کو واپس کیوں نہیں دیا، فدق کیوں نہیں دیا؟ تو عالم بغداد نے کہا وہ بہت زیادہ چالاک تھے. آپ نے جملہ نہیں سماعت کیا، اس لیے نہیں دیا کہ وہ بہت چالاک تھے. معتزلی نے کہا اس میں چالاکی کی کیا بات ہے، حق تھا وہ سچی تھی تو دے دیتے. کہا وہ بے وقوف نہیں تھے، اگر وہ بی بی کا حق دے دیتے تو بی بی کوئی جاگیر لینے تھوڑی گئی تھی، سیدہ کوئی باغ لینے، توجہات رکھیے گا، سیدہ کوئی باغ لینے تھوڑی گئی تھی، سیدہ تو فیصلہ کرنے گئی تھی. تو معتزلی نے کہا کیا فیصلہ؟ کہا آج اگر وہ جناب فاطمہ کو فدق واپس کر دیتے تو دنیا کو پتہ چل جاتا ان کا دعویٰ سچا تھا، یہ ان کا حق تھا. دوسرے دن جناب سیدہ آتی دربار میں اور آ کر کہتی میرا پہلا دعویٰ تم نے مانا، فدق میرا تھا میں نے لے لیا، اب میرا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ تو جس ممبر پر بیٹھا ہے یہ میرے شوہر کا حق ہے،